رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے۔ چند دنوں میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ویسے تو کئی بار آیا اور چلا گیا۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے کیا حاصل کیا، رحمتوں سے کیا حاصل کیا ہے؟ کسی کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ 70 مرتبہ آیا ہے تو کسی کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ 80 مرتبہ آیا ہے۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہے جن کی زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ 100 مرتبہ بھی آیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے، کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ جو ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ جو گناہ کرتے تھے، جو گناہوں کے اندر ملوث تھے، جو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر ملوث تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے اندر ملوث تھے، آج بھی ہم لوگ وہی گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ اتنے مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گیا، ہم اب تک شریعت کے صحیح طریقے سے پابند نہیں بنے۔ اتنی مرتبہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم لوگ اب تک صحیح نمازوں کو ادا کرنے والے نہ بنے ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگیوں میں کئیوں مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، صحیح سے ہم لوگ اللہ کے احکامات پر کھڑنے والے نہیں بنے۔ تو آدمی کے اندر طلب بھی ہونا چاہیے، تڑپ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی طلب تڑپ پر دیکھ کر ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا عموماً پہلا عشرہ جب آتا ہے تو مساجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، مصلیوں کو جگہ ناکافی ہوتی ہے۔ مساجد کے ذمہ دار، کمیٹیوں کے ذمہ دار رمضان المبارک کے مہینے میں سوچتے ہیں کہ مصلیوں کے لیے جگہ بس نہیں ہو رہی ہے، تعمیر و توسیع کے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا عشرہ 10 دن ختم نہیں ہوتے، پھر مساجدیں جیسی کی ویسی ویران ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے مسلمان ہیں یا رمضان المبارک کے مہینے کی حد تک مسلمان ہیں؟ ہم لوگ ماں کے گود سے لے کر قبر کے لحد تک ہم لوگ مسلمان ہیں، کامل ایمان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا ایمان پتہ نہیں اتنا کیوں کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا عشرہ ہوتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، روزے کے اندر عبادتیں چلتی ہیں 10 دن تک۔ پھر جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے، گناہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی جس طرح 10 دن پابندی کیا کرتے تھے، 11 دن سے جیسے ہی 11واں روزہ ہوتا ہے تو نمازوں کے اندر سستی کاہلی شروع ہو جاتی ہے۔ سحر جیسے ہی کھاتے ہیں تو نہ فجر پڑھتے ہیں ہم لوگ، نہ فجر ہم سے ادا ہوتی ہے، نہ دیگر نمازیں ہم سے ادا ہوتی ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کیا وقتیہ طور پر مسلمان ہیں یا ہمیشہ کے مسلمان ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں 10 دن نمازیں پڑھو، 10 دن تراویح پڑھو، اس کے بعد بقیہ 20 دن آرام کرو، بقیہ 20 دن تراویح کو چھوڑ دو، بقیہ 20 دن روزے رکھنا ہو تو رکھو۔ اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک مہینہ مستقل روزے رکھو، نماز پڑھو۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے نماز کا حکم ہے، تراویح کا حکم رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، تو صرف 10 دن کے لیے تو حکم نہیں آیا، بلکہ ایک مہینے تک پورا مستقل رمضان المبارک کا مہینہ تراویح پڑھنا ہے۔ گناہوں سے سال کے 12 مہینے بچنا ہے، صرف 10 دن 5 دن روزہ رکھ کر بچنا نہیں ہے۔
ہم لوگوں نے آج تک شریعت کو مکمل شریعت کی آج تک ہم لوگوں نے اتباع ہی نہیں کی ہے۔ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کیسی عبادتیں چاہتا ہے، میں اور آپ جو عبادتیں کرتے ہیں، میں اور آپ جو روزے رکھتے ہیں، ویسے کھوکھلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ روزے پسند ہیں، ویسے نہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں اللہ کو پسند ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے اس طریقے سے ہم لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو روزوں کا فائدہ، روزوں کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عن قریب آنے والا ہے تو اپنے آپ کو فارغ کر دینا چاہیے۔ سال کے 11 مہینے کما لینا چاہیے، ایک مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر کر عبادت کے اندر مصروف، تلاوت کے اندر مصروف، تہجد کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، چاشت کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، چلتے پھرتے زبان پر کثرت سے ذکر اللہ کا ورد ہو۔ اس کے بجائے نوجوان نسل کوئی اور راستے پر جا رہی ہے۔ کرنا تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ چاہیے تھا، تہجد میں جلدی اٹھتے، اس کے بعد سحر کی تیاری کرتے، اس کے بعد مساجد کی طرف نماز فجر کے لیے جاتے، اس کے بعد اشراق کا اہتمام کرتے، اس کے بعد چاشت کا اہتمام کرتے، اس کے بعد کچھ دیر آرام کرتے یا ذکر اللہ کے اندر اپنے وقت کو فارغ کرتے۔ اس کے بجائے نوجوان نسل کا ہمارے کچھ اور کی طرف رخ جا رہا ہے۔ مسلمان گھروں کے اندر مسلمان لڑکے، مسلمان لڑکیوں کا رخ کوئی اور طرف اختیار کر رہا ہے، کوئی اور طرف رخ اختیار کر رہا ہے، بلکہ گناہوں کی طرف رخ اختیار کر رہا ہے۔ صرف بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، غور سے سننا چاہیے اس جملے کو۔ پوری رات امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں سحر کے لیے نہیں جاگ رہے ہیں، بلکہ گیموں میں کھیلنے کے لیے جاگ رہے ہیں، چیٹنگ کے لیے جاگ رہے ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے میں جاگ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہوئے سحر کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جیسے ہی سحر کا وقت ہوگا تو فون میں دیکھتے آنکھ لگ جاتی ہے، تو فجر کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں قضا ہو رہی ہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد اٹھتے ہیں۔ مسلمان لڑکوں کا یہ حال ہے، مسلمان لڑکیوں کا یہ حال ہے، مسلمان گھرانے میں مسلمان نوجوان کا یہ حال ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ کیا رمضان المبارک کا مہینہ کیا فونوں کے جاگنے کے لیے ہے؟ فونوں کے اندر گیم کھیل کر جاگنے کے لیے تھوڑی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ پھر توفیق ہو جاتی ہے تو نوجوان نسل عصر پڑھ لیتے ہیں، پھر سحر کے افطار کے انتظار میں مغرب تک مساجد کے اندر رہتے گئے، یا نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں گھروں کے اندر پھر فون کا استعمال کرتے ہیں افطار کے انتظار میں۔ پھر افطار کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بجائے تراویح کو آنے کے بجائے دوستوں کی محفلوں میں ہوٹلوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، کھانے کے مزے لیتے ہوئے روڈوں پر پھرتے ہوئے، مساجد کے اندر عبادت کرنے کے بجائے، مساجد کے اندر تراویح پڑھنے کے بجائے، نماز عشاء میں پڑھنے کے بجائے نماز عشاء کو آتے، اس کے بعد تراویح کے انتظار، تراویح کی عبادت کرتے، 20 رکعت تراویح پڑھتے۔ مسلمان نوجوان لڑکیاں، امت مسلمہ کی لڑکیاں گھروں کے اندر تراویح پڑھتے تو کیا ہی حال ہوتا؟ مسلمان لڑکیاں بازاروں کے حوالے ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکوں کا یہ حال ہے، نوجوان لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ دن بدن معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے رمضان چاہے ہماری زندگیوں میں 1000 مرتبہ جائے، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ وہ اللہ والے تھے، ایک روزے سے ان کی زندگی پوری تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ ہماری زندگیوں میں پے در پہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، روزے مستقل رکھ رہے ہیں، صرف بھوکے رہ رہے ہیں، اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو رہی ہے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہا ہے، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ ایک چاند دیکھ کر مسلمان مساجد کو آباد کرتے ہیں تو پھر دوسرے چاند کو دیکھ کر مساجد کو ویران کرتے ہیں۔ میں نے تو دوسرا چاند کہہ دیا، ورنہ تو پہلے عشرے کے بعد ہی مساجد ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اپنی زندگی بدلنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ قدردانوں کے لیے رکھا ہے، بے قدردانوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ جو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے کی ایک ایک گھنٹے کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک دن کی قدر و قیمت رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتا ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی میں آ کر بدلاؤ دے کر اس کی زندگی میں بدل کر چل جاتا ہے، اس کی زندگی کو شریعت کے مطابق کر دیتا ہے۔ اس کے خلاف جو رمضان المبارک کے مہینے کی بے قدری کرتا ہے، منمانی سے گزارتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کے اندر گزارتا ہے، آنکھوں کے زنا کے ساتھ، ہاتھوں کے زنا کے ساتھ، دل دماغ تصورات کے گناہوں کے ساتھ جو رمضان المبارک کا مہینے کو گزارتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدردانوں کے لیے رکھا ہے، بے قدردانوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کرنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے، بے قدری کرنا نہیں چاہیے، ورنہ اللہ کو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادتوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تراویح کے سجدوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے تک پہنچائیے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زندہ رہ کر آپ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے اور شعبان کا پورا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک ہے اللہ کے رسول کی فکر رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے، اللہ کے رسول کی یہ فکر، اللہ کے رسول کی یہ طلب، میں رمضان المبارک کے مہینے میں زندہ رہوں، اللہ کو راضی کروں، اعمال کروں، عبادت کروں۔ آج ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرنا چاہیے، ہر وہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے، گناہ صغیرہ چھوڑنا چاہیے، گناہ کبیرہ چھوڑنا چاہیے، گھروں سے گناہوں کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ گھروں میں زنا کا بازار گرم ہے، گھروں کے اندر ناچ گانا، گھروں کے اندر فلم بینی، گھروں کے اندر سیریلز۔ گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے دلوں کو صاف کر لے، دلوں کی صاف ستھرائی اچھی طریقے سے کر لے۔ آج ہماری مجلسوں میں کیا کیا نہیں بولا جا رہا ہے، جھوٹ، غیبت، مجلسوں میں غیبتیں چل رہی ہے، دوسروں کو تکالیفیں پہنچائی جا رہی ہے، مجالس کے اندر گالی گلوچ ہو رہی ہے۔ تو ان تمام مجالسوں سے توبہ کر لینا چاہیے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اعمال کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ گھروں کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں، بے حیائی کا بازار، بے شرمی کا بازار، ننگا بازار، عریانیت کا بازار جو گرم ہے، ٹی وی کی اسکرین پر بند کر دینا چاہیے، ہمیشہ بند کر دینا چاہیے، صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں بلکہ ابھی عزم لے لے کہ میرے گھر کے اندر کوئی ناچ گانا، کوئی فلم بینی میرے گھر کے اندر نہیں دیکھی جائے گی۔ ہر وہ گناہ سے توبہ کر لے جو جان بوجھ کر کرے، جو بغیر جانے کے کیے، جتنے بھی ہم لوگوں کو تکالیفیں پہنچائی، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ان گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزرتا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزارنے کی تلقین کیا کرتے تھے، آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن گناہوں سے تو توبہ کر لے۔
दिन के गुनाहों से तौबा कर ले, रात के अंधेरे के गुनाहों से तौबा कर ले, तमाम गुनाहों से, लग़ज़िशों से तौबा कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान पहली मर्तबा गलती करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, फिर जब दूसरी मर्तबा गुनाह करता है तो दिल पर सियाह नुक्ता लग जाता है, जब तीसरी मर्तबा गुनाह करता है तो तीसरा सियाह नुक्ता दिल पर लग जाता है। अगर तौबा कर लेता है तो मिटा दिया जाता है, अगर इंसान तौबा नहीं करता तो नुक्ता लगते 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 इंसान का दिल काला हो जाता है, उसके अंदर, आदमी के अंदर हक बात कहने की सलाहियत नहीं रहती। हमारी जिंदगी सुबह शाम गुनाहों के अंदर बसर हो रही है, रात और दिन गुनाहों के अंदर बसर हो रही है। तो हम लोगों को चाहिए तमाम गुनाहों से, लग़ज़िशों से तौबा चाहे अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग कर रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद की घड़ियों का इंतज़ार करे, जानबूझ कर ना छोड़े। हर शख्स रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे। रोज़ा किसका हुक्म है? रोज़ा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर नहीं, रोज़ों का हुक्म सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि जितने भी अंबिया कराम दुनिया में गुजरे थे तमाम अंबिया कराम पर रोज़े का हुक्म था। ये और बात है तौर तरीके अलग अलग थे और शक्लें अलग थी रोज़े रखने का, लेकिन रोज़े का हुक्म था। रोज़े का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हुक्म है। उम्मत मुहम्मदिया पर रमज़ानुल मुबारक के महीने के 30 रोज़े फ़र्ज किए गए। रमज़ानुल मुबारक की आमद से क़ब्ल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम ने रमज़ानुल मुबारक से क़ब्ल सहाबा कराम का मजमा था और सहाबा को कहा कि करीब हो जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाए आमीन, जब दूसरे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाए आमीन, जब तीसरे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाए आमीन। सहाबा कराम का मजमा था। जब अल्लाह के रसूल खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अजीब और गरीब बात है, आपसे कभी हमने मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी जो आपने आज मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन 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 3 मर्तबा कही। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने कहा, उस वक्त मेरे सामने जिब्राइल अमीन आए और कहा, या नबी अल्लाह, हलाक हो जावे वो शख्स जिसने माँ बाप, जिसने बुढ़ापे की हालत में माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना बने। मैंने कहा आमीन। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्राइल अमीन ने कहा, हलाक हो जावे वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हलाक, जिब्राइल अमीन ने कहा हलाक हो जावे वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और रमज़ानुल मुबारक के महीने की इबादतों की, रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाकर, इबादतों को पाकर रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर करके अपनी मग़फ़िरत ना करवा लिया हो। मैंने कहा आमीन। तो 3 शख्सों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिब्राइल अमीन की बद्दुआ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन कहा है। तो अब हम अपना मुहासबा करें, पता नहीं कितने रमज़ानुल मुबारक के महीने हमारे, कितने रमज़ानुल मुबारक के महीने के हमारे रोज़े कबूल हुए या ना हुए, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। कितनी तरावियों के सजदे कबूल हुए ना हुए, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। सालों साल इबादत कर रहे हैं, जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने का आने से पहले मामूली मामूली बातें का मामूली बहाने बनाकर रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े ना छोड़े, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आदमी अगर एक नमाज छोड़ देता है तो एक नमाज की कज़ा करना पड़ेगा। अगर कोई जानबूझकर रमज़ानुल मुबारक के महीने का एक रोज़ा छोड़ता है तो उसको मुस्तकिल 2 महीने के रोज़े रखना पड़ेगा। एक रोज़े का कफ़ारा है 2 महीने के मुस्तकिल रोज़े रखना पड़ेगा। एक रोज़े की फजीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाई, सहाबा कराम ने क्या बताई। एक एक रोज़े की कदर व कीमत अल्लाह तबारक व तआला, अगर पूरी ज़िंदगी भर हम रोज़ा रखेंगे, एक रोज़ा अगर क़ज़ा करके उस रोज़े के इवज़ में अगर पूरी ज़िंदगी हम रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखेंगे, तब भी रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े के एक सवाब को हासिल नहीं कर सकते।
ایک روزے کی وہ فضیلت ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فکر پیدا ہو جاتی تھی، تڑپ پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کا مہینہ 9 مرتبہ آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی زندگی میں 9 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان آئندہ جمعے میں بتاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح ہوا کرتا تھا۔ لیکن امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے، امت مسلمہ کی نوجوان لڑکیاں معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر، معمولی باتوں کا، بیماریوں کا بہانہ بنا کر روزوں کو ترک کر رہے ہیں، روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی جاب کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ رہا ہے، لڑکیاں نائٹ جاب کے نام پر روزوں کو ترک کر رہی ہے۔ مسلمان نوجوان لڑکے معمولی باتوں پر تراویح کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ پتہ نہیں شب قدر کے اندر کتنے نوجوانوں کا، کتنے بوڑھوں کا، کتنے لڑکوں کا، کتنے لڑکیوں کا نام لکھا جا چکا ہے۔ آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ مل رہا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے ایک ایک روزے کی قدر کرو، ایک ایک گھنٹے کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک منٹ کی قدر و قیمت کرو۔ قدر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس بندے کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تڑپ پر فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، علماء امت، صلحاء امت، اتقیاء امت حج کے سفر پر ہوتے یا عمرے کے سفر پر پیدل چلتے تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو ترک نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے اکابرین نے تراویح کے اندر دن رات کے اندر پورا مکمل 61 قرآن مکمل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنا چاہیے، مکمل ایک قرآن سننا بھی چاہیے، اور قرآن کم سے کم ایک قرآن پڑھنا چاہیے۔ نہیں آ رہا ہے تو پڑھنے کی کوشش کرے، سیکھے۔ دنیا والوں نے قانون بنا لیا ہوگا، یو کے جی کے لیے قانون ہے، ایل کے جی کے لیے قانون ہے، 10 پاس ہونے کے لیے قانون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام مجید پر سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں کی۔ 70 سال کے بزرگ، 80 سال کے بزرگ، 90 سال کے بزرگ بھی اس عمر میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ مدارس عربیہ میں داخلہ ملے گا، اور پڑھنے والے حفاظ، پڑھانے والے حفاظ آج بھی تیار ہیں۔ پڑھنے کی طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے کلام کو ہم پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے اندر کیا احکامات ہے۔ 11 مہینوں کا نام عربوں نے رکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طے کیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا ہے، اور قرآن میں ذکر کیا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا ہے۔ کلام مجید سے تعلق جوڑے، اللہ کے کلام سے تعلق جوڑے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔